اولیاء شیطان ہیں، لیکن وہ زبان اور قول و عمل سے ایسا نہیں کرتے، زبان سے ایسی کو بات نہیں کرتے، اور وہ ہمارے پاس اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کا ربط و رشتہ رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہمارے جلسوں کی صدارت بھی کر جاتے ہیں، ہمارے یہاں مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آنا جانا بھی لوگوں کا رہتا ہے۔ چونکہ کسی کے اندر اتر کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی دقیق نظر رکھنے والا یا صاحب نظر ہی پہچان سکتا ہے کہ یہ کس درجے کا شخص ہے، یا پھر جو ان سے ڈسا جاتا ہے، جس کو ڈنگ مارتے ہیں، عقیدت کے نام پہ جس کو لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ مال بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ یہ بد نصیب طبقہ، یہ 2 نمبر طبقہ ہے، یہ 2 نمبر پیر، ڈبہ پیر، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، جو خضر کے لباس میں راہزن ہیں اور ڈاکو ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اگر ہمیں پہنچایا ہے تو اس طبقے نے پہنچایا ہے۔ وہ جو ملنگ طبقہ ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کیا، ان کے پاس صرف جہالہ اور ضعیف الاعتقاد لوگ اس طبقے کے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا نوجوان، کوئی دین کے ساتھ مس و تعلق رکھنے والا شخص کوئی تماشا دیکھنے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن ان کی عقیدت میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ خال خال مثال ہو تو وہ ایک امر آخر ہے۔ اس نے نقصان اتنا نہیں پہنچایا، وہ بالکل واضح اندر باہر سے ایک جیسے ہیں، اور ان کی حالت سب لوگوں کے سامنے۔ یہ دوسرا جو طبقہ ہے، ان لوگوں کے قریب جب لوگ ہوتے ہیں تو پھر جب ان سے ڈسے جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لبادہ دین کا اڑے ہوئے یہ کیا مکروہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ بدزن ہو جاتے ہیں اور پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مسلک بھی چھوڑ کے دوسری جانب چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ان لوگوں سے لوگ بدزن ہو کے دوسری جانب سے رکھتے ہیں، بالخصوص نسل نو اور نوجوان طبقہ۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو لگا کے کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو ظاہر کی نظر سے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ اس اعتبار سے ہی دیکھے گا، لیکن جو ڈسا جائے گا وہ اگر بیان کرے یا اہل نظر ان لوگوں کی نفی کریں یا ان کے کچھ رویوں سے ان کی پہچان ہو تو ان سے دوری اختیار کی جائے تو مسلک کی آبرو کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگ مؤثر بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی کم ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ طبقہ جو ہے یہی اس وقت غوث اور قطب کی مسئلوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ قطب الارشاد صدیوں بعد پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے، لیکن اب ہر خانقاہ پہ 2 عدد غوث اور قطب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیدائشی ولی ہے وہ کیا ہے، اور یہ عجیب صورتحال اور رنگ ڈھنگ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹا جا رہا ہے۔ ایک مجدد الفسانی علیہ رحمہ تھے اور انہوں نے پورے ہندوستان کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اب کتنے مجدد لڑائی میں ہیں اور جو ہے وہ معاشرے کا بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اندر باہر سے اچھا ہے اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والے ان سے کبھی دور بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کا فہم طریقت ٹھیک نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے یا اندھی تقلید کی وجہ سے یا چشمہ صافی تک پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اجمی فقر کے حامل لوگ ہیں، جس کو اقبال نے فقر خفتہ بھی کہا ہے اور فقر اجمی بھی کہا۔ شریعت تصوف تمدن کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ وہ ڈھونڈ وہ فقر کے جس کی اصل ہو اجازت۔ نذیر دہلوی کے نام اقبال نے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتے ہیں، میں اس فقر کا قائل ہوں جو غر کی ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ دوسرے طبقے کی طرح نقصان دہ تو نہیں ہیں، لیکن قوم کو جمود اور تعطل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسلام کے مزاج میں جو تحرک ہے یہ اس کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ بندہ ایک دائرے میں رہتا ہے اور ساری زندگی اس دائرے سے نکلتا نہیں ہے،
مطمئن رہتا ہے. جن لوگوں نے تصوف کو افیون یا نشہ کہا ہے تو وہ اس طبقے کے جو ہے وہ دائرے کے رہنے والے لوگوں کے لیے صادق آتا ہے. ان لوگوں کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے سالکین کو، اپنے ملنے والوں کو صرف ایک خاص دائرے میں رکھتے ہیں اور مخلص ہونے کے باوجود جو ہے وہ پرواز آگے نہیں جا سکتے. نتیجتاً جو اسلام کا مقصود ہے وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام آیا اس لیے، محبوب کو حق کے ساتھ اللہ نے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا جائے. تو یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ جمود اور تعطل کا امت کو شکار کرتا ہے. اس کا گو اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اسلامی تحریک ہے اس کو نقصان ہے، لیکن لوگ ایک اعتبار سے بچے رہتے ہیں. چوتھا طبقہ جو مقصود ہے اور جو اصل شاہینی ہے اور اصل فقر ہے، جس فقر کے قصیدے اقبال نے بھی پڑھے، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نیر بابو مستی و رقص و سرود، فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین. یہ تیسرے قسم کی فقر کی نفی حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کی. لیست تصوف رسوماً ولا علوماً، تصوف چند رسموں اور مختلف قسم کے اصطلاحوں کا نام نہیں ہے، رنگ برنگے پٹکوں کا نام نہیں ہے، گنبد کے قلب کو اونچا کر لینے کا نام نہیں ہے. تصوف کیا ہے جی؟ جواں مردی کا نام ہے. حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ جنگل میں گئے اور وہاں کچھ لوگ گھاس کھا کھا کے گزر اوقات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور مصطفیٰ کی امت فتنے میں مبتلا ہے. بیوہ کے سر سے چادر اتر رہی ہو، یتیم کا گھر لٹ رہا ہو، ملک کی آبرو پامال ہو رہی ہو، بندہ کہ میں فقیر ہوتا ہوں. جب مرزا قادیانی کے خلاف پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے اور پوری قوت کے ساتھ اٹھے تو زمانے کے ایک پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب آپ آئیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو فقیر ہوتے ہیں. تو پیر صاحب فرمانے لگے یہ فقیری نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. تو فقر جو ہے وہ تحرک کا نام ہے. تھوڑے سے تصوف سے اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو فقر اریاں، فقر جو ہے وہ مستور، اس میں فرق ہے. فقر خفتہ اور فقر بیدار میں فرق ہے. فقر ہندی اور فقر حجازی میں فرق ہے. یہ جو فقر حجازی ہے یہ مقصود ہے. ڈھونڈ وہ فقر کے جس کی اصل ہو حجازی. یہ بہت تھوڑے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کا جمال اور معاشرے کا حسن یہی لوگ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ فقر، وہ شخص کہ جس کا فقر خزف کو کرے نگی. تو چونکہ معاشرے میں دو طبقے گمراہ طبقے ہیں اور تیسرا طبقہ جمود والا ہے اور چوتھا طبقہ جو کہ اصل مقصود ہے، تو یہ طبقہ جو ہے اللہ اکبر، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ وہ فقر. تو چونکہ اس کی تعداد تھوڑی ہے تو کم چشمے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے پراپیگنڈا میں آ کر کے حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں کہ حقیقت ہے ہی نہیں، ہم نے نہیں دیکھی. جبکہ حقیقت کا چشمہ کبھی بھی خشک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے کہ نہیں لی؟ تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان میں تحریف ہو گئی، اس میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ غور کرنے والی بات. اسی طرح باقی انبیاء میں علماء راسخین کی جگہ علماء سو آ گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ علماء راسخین ختم ہو گئے، علماء سو ہی چھا گئے. اسی طرح باقی امتوں میں
اولیاء کے وجود کو ختم کر کے پھر ان کی جگہ صرف جعلی لوگ ہی آگے، اصل ختم ہو گئی، چشمے سوکھ گئے۔ اس لیے کتاب میں تحریف ہو جاتی ہے، یا علماء راسخین ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر نبوت کے وارث علماء یا اولیاء ختم ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا تھا۔ لیکن حضور کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں، آنے والی مخلوق کے لیے ہدایت کے چشمے بند نہیں کرنے۔ ہر دور میں اگرچہ علماء سو بھی رہیں گے، علماء حق بھی موجود رہیں گے، اگرچہ جعلی لوگ بھی رہیں گے، لیکن اولیاء کا وجود بھی برقرار رہے گا، اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اصل صورت میں قرآن مجید بھی موجود رہے گا، اور اس میں تحریف راہ نہیں پا سکے۔ یہ مختصر تمہید تھی۔ اب آئیے ان حقیقتوں کو جس کا آج لوگ اس رو میں بیک انکار کر دیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صرف 2 مثالیں کتاب رحمت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت بھی عطا کی۔ جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی گئی، اور آپ کے دربار میں بہت سارے پرندے حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک آپ کا درباری پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندوں کا جائزہ لیا تو اس میں ہدہد نہیں تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں اس کو سخت عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی مضبوط سند لے کر کے آئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں اڑتے اڑتے بہت دور چلا گیا اور ملک سبا میں جا پہنچا۔ ایک عورت اس قوم پہ حکومت کر رہی ہے، اور وہ عورت ایک بہت بڑا تخت رکھتی ہے۔ قوم سورج کو پوجتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا سبا کی ملکہ بلقیس کے نام، اور ہدہد کو دیا کہ جا اس کے تخت پہ پھینکا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کے اڑا اور ملک سبا میں جا پہنچا۔ 1 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ وہاں پہنچ کر کے اس نے اس کے تخت کے اوپر وہ خط ڈالا۔ اللہ کے نبی کا ایک روب ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری روب سے مدد کی ہے۔ میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمن کے دل پہ پہلے روب طاری ہو جاتا ہے۔